بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہفتہ وار درس قرآن میں آج ہم سورہ حجرات کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ سورہ حجرات قرآن شریف کی جو کتابی ترتیب ہے اس ترتیب کے لحاظ سے 49ویں سورت ہے، سورت نمبر 49، لیکن نزولی ترتیب سے اس کا نمبر ہے 106۔ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو کچھ اخلاقی اور ثقافتی اقدار سے روشناس کرایا گیا ہے۔ کسی قوم کے افراد جب تک اخلاقی لحاظ سے تربیت یافتہ نہ ہوں اور کسی قوم کے اندر جب تک ایک مضبوط ثقافتی بنیادیں موجود نہ ہوں، وہ قوم اور وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا معاشرہ ایسا معاشرہ تھا جس کے لیے لفظ ہی جاہلیت استعمال کیا گیا ہے۔ جاہلیت کا دور، جاہلیت کا زمانہ، جاہلیت کا معاشرہ۔ اگرچہ اس جاہلیت کے معاشرے میں، اس جاہلیت کے دور میں عربوں کے اندر کچھ اچھی خصوصیات تھیں اخلاقی۔ ہر قوم کے اندر کچھ نہ کچھ اچھی اخلاقی خصوصیات ہوتی ہیں، ہر قبیلے کے اندر کچھ نہ کچھ اچھی اخلاقی خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن کسی قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس کی اخلاقی حالت کیا ہے وہ چند اخلاقی خصوصیات سے نہیں ہوتا، اس کی مجموعی اخلاقی صورتحال کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ قوم اخلاقی لحاظ سے کہاں پر کھڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی، اسلام پہنچایا لوگوں کو۔ اسلام کو اگر ہم، اسلامی تعلیمات کو اگر ہم تقسیم تو 3 مین کیٹیگریز بنتی ہیں۔ نمبر 1 عقائد، ایمانیات، وہ چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ 2 فقہی احکامات، کہ ہم انسان جو اعمال انجام دیتے ہیں ان میں سے ہر عمل یا واجب ہوگا یا حرام ہوگا یا مستحب ہوگا یا مکروہ ہوگا یا مباح ہوگا۔ ان 5 کیٹیگریز کے علاوہ کوئی چھٹی کیٹیگری نہیں ہے۔ تو اعمال کا سٹیٹس جس حصے میں بیان کیا گیا ہے اسے کہا جاتا ہے احکام، جسے دوسرے الفاظ میں فقہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی، ایک ایمانیات اور دوسرا احکام، اور تیسری چیز ہوتی ہے اخلاقیات، کہ کسی معاشرے کی مجموعی اخلاقی صورتحال کیسی ہے اور اس معاشرے کے افراد کی انفرادی اخلاقیات کیسی ہیں۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو قرآن شریف کی بنیاد پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ نے ایمانیات کی تبلیغ کی، آپ نے احکام کو لوگوں تک پہنچایا، اور ساتھ ہی آپ نے اخلاقی تربیت بھی کی۔ اور ان تینوں میں سے جس چیز کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ایک ارشاد گرامی کے مطابق، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں اخلاقی خوبیوں کو مکمل کروں۔ یعنی اخلاقی خوبیاں معاشرے میں پائی جاتی تھیں کچھ نہ کچھ، تو جو پائی جاتی تھیں ان میں جو کمی تھی ان کو پورا کیا جائے، اور جو اخلاقی خوبیاں معاشرے میں نہیں پائی جاتی تھیں ان اخلاقی خوبیوں کا تعارف کرایا جائے، ان کے فروغ کے لیے لوگوں کو شعور دیا جائے،
ان کو پروموٹ کیا جائے، ان کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ تو تین چیزیں، احکام اور اخلاقیات، اور ان تینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق زیادہ اہمیت کس چیز کو حاصل ہے؟ اخلاقیات کو۔ بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو عقائد جو ہیں وہ بھی ہمارے اخلاقیات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیں، ایمانیات بھی ہماری اخلاقیات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیں۔ جب انسان کو پتہ ہو کہ میرا ایک رب ہے، اللہ ہے، میں نے ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے اپنے تمام چھوٹے بڑے اعمال کا حساب دینا ہے، تو یہ چیز انسان کی اخلاقیات کو آٹومیٹیکلی درست کرتی ہے۔ انسان کو پتہ ہو کہ میں بے جا غصہ کر کے کسی کا دل دکھاؤں گا، میں بے جا غصہ کر کے کسی کے اوپر ظلم کروں گا، تو مجھے کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ آدمی ظلم نہیں کرے گا، یہ آدمی زیادتی نہیں کرے گا، یہ آدمی بد اخلاقی نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے جو احکام ہیں، ان احکام کا مقصد بھی انسان کی اخلاقی تربیت ہے۔ مثلا نماز ہے، نماز میں کیا ہے؟ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور بندگی کی راہ میں پیش آنے والی سب مشکلات میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیری نعمتیں نازل ہوتی رہیں، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، جو گمراہ نہیں ہیں۔ تو یہ شخصیات جن کے کردار پر چلنے کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ان کے اخلاقیات کیا تھے؟ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں، اور آپ کی شخصیت کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ تو ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی ہمیں اچھے اخلاقیات دیتے ہیں۔ روزہ اچھے اخلاقیات، حج اچھے اخلاقیات، زکوٰۃ دوسروں کا خیال رکھنا اچھے اخلاقیات۔ تو بنیادی طور پر احکام کا مقصد بھی ہمارے اخلاقیات کو ٹھیک کرنا ہے، اور عقائد کا مطلب بھی ہمارے اخلاقیات کو ٹھیک کرنا ہے۔ بعثت نبوی سے پہلے عرب معاشرے کے اخلاقیات بہت گرے ہوئے اخلاقیات تھے۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاشرے کی تربیت شروع کی، ایک معاشرے کو بنانا شروع کیا، اور ایک نیا معاشرہ بن گیا، اب اس معاشرے کی اخلاقی تربیت بھی لازمی تھی۔ اخلاقی تربیت کے بغیر اس معاشرے نے کوئی ترقی نہیں کرنی تھی۔ تو قرآن شریف میں متعدد صورتوں میں اخلاقیات پر بہت زور دیا گیا ہے، اخلاقیات کو ایک لحاظ سے مرکزی حیثیت قرار دی گئی ہے۔ ان صورتوں میں سے سب سے نمایاں صورت یا سب سے نمایاں صورتوں میں سے ایک صورت سورہ حجرات ہے۔ حجرات جمع ہے حجرہ کی، اور حجرہ کہتے ہیں کمرے کو۔ اس سورت کی آیت نمبر 4 میں اس چیز کا ذکر ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے رسول، جو لوگ آپ کو آپ کے حجروں کے باہر سے آوازیں دے کر پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حجرات رکھا گیا ہے۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک نقطے پر گفتگو کرنا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے۔ آج کل ہم اپنے پاکستانی معاشرے کو دیکھیں تو ہمارے پاکستانی معاشرے میں جتنے بھی بحران ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں، چاہے اقتصادی بحران ہو، چاہے سیاسی بحران ہو، چاہے کرپشن ہو، چاہے لوٹ مار ہو، چاہے چوریاں ڈکیتیاں ہوں، جو کچھ بھی ہے، جتنے بحران ہیں، ان سب بحرانوں کی بنیاد اخلاقی بحران ہے۔ ہماری قوم، پاکستانی قوم، اخلاقی لحاظ سے دیوالیہ پن کی عجیب و غریب کیفیت کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ ہمارا اصل بحران اخلاقیات کا بحران ہے۔ قرآن شریف کے درس ہوں
اور ہم اپنے اخلاقیات ٹھیک نہ کریں تو قرآن شریف نے کوئی فائدہ نہیں دینا ہمیں۔ قانون جتنے مرضی بنتے رہیں، اگر اخلاقیات ٹھیک نہیں ہوں گے تو قانون کسی چیز کا، کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں دے گا۔ حکمران جتنا اچھا آ جائے، اگر لوگوں کے اور معاشرے کے اخلاقیات ٹھیک نہیں ہیں، کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ایک عادت بن گئی ہے کہ جہاں کہیں کوئی دیکھتا ہے کہ کوئی خرابی ہو رہی ہے تو خاص طور پر حکمران جماعت کی جو مخالف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تنزیہ طور پہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ لے جی یہ ریاست مدینہ بن گئی ہے، جہاں خرابی ہوئی یہ جی ریاست مدینہ بن گئی ہے، ایسی ہوتی ہے جی ریاست مدینہ۔ تو ریاست مدینہ والے کنسپٹ کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے دو پہلوؤں سے۔ ایک یہ کہ ریاست مدینہ اگر بنانی ہے، ریاست مدینہ اگر بنانی ہے تو ریاست مدینہ کے افراد کا کریکٹر سورہ حجرات کی ان تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ تبدیلی آتی ہے قوم کے اور معاشرے کی کریکٹر اور اخلاقیات کی تبدیلی سے۔ اگر معاشرے کی اخلاقیات نہیں بدلیں گی تو حکمران جتنا مرضی اعلیٰ درجے کا ہو، کچھ بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے کہ ہماری سیاست میں یہ ایک بڑا گندا رجحان پایا جاتا ہے، مذہبی کارڈ، مذہبی نعرے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی اکثریت جاہل ہے۔ جاہل ہو اور مسلمان ہو، اسے بے وقوف بنانا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ اسے نظام مصطفیٰ کے نام پہ الو بنا لو، اسے نظام خلافت کے نام پہ بے وقوف بنا لو، اسے نظام ولایت کے نام پہ چکر دے دو، اسے ریاست مدینہ کے نام پہ اس کے ساتھ ہاتھ کر جاؤ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت آسان ہے جاہل مسلمان معاشرے کو مذہب کے نام پر بے وقوف بنانا۔ تو یہاں جو مذہب کے نام پر سیاست ہوتی ہے، مذہبی کارڈ کھیلے جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں آج یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یا دنیا کے کسی ملک میں کسی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر کوئی پارٹی کہتی ہے یا کچھ پارٹیوں کا اتحاد کہتا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے، جھوٹ، صرف اور صرف جھوٹ، صرف اور صرف فریب کاری۔ کوئی نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی تنظیم کہے، کوئی جماعت کہے، کچھ جماعتوں کا اتحاد کہے کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم نظام خلافت قائم کریں گے، جھوٹ، بالکل جھوٹ، سفید جھوٹ، فریب کاری، خیانت۔ کوئی جماعت کہے، کوئی تنظیم کہے کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم نظام ولایت نافذ کریں گے، جھوٹ، صرف اور صرف جھوٹ، صرف اور صرف فریب، صرف اور صرف بے ایمانی۔ کوئی کہے کہ آپ ہمیں اقتدار میں آنے کا موقع دیں، ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے، جھوٹ، فریب، پاسبل نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کے حوالے سے ایک بات اور بھی سن لیجئے، کڑوی بات ہے، بہت سارے لوگوں کو شاید کڑوی لگے گی، لیکن حقیقت ہے۔ ہمیں حقیقت کو فیس کرنا چاہیے اور حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس دور کی، آج سے 1400 سال پہلے کی ریاست مدینہ آج کسی ریاست کے لیے رول ماڈل ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ وہ ریاست جسے ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں قبائلی سوسائٹی تھی، ریاست تھی ہی نہیں۔ پھر اس ریاست کا اگر اسے ریاست مان بھی لیا جائے تو آپ اس کے سائز کو دیکھیں، اس کا سائز کتنا سارا تھا۔ آج جو مسجد نبوی ہے، دور رسالت کا پورا مدینہ آج کی مسجد نبوی کے اندر موجود ہے۔
یعنی مسجد نبوی کو اتنا ایکسپینڈ کیا گیا ہے، مسجد نبوی کی اتنی توسیع کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ تھا وہ اب سارے کا سارا مسجد کے احاطے کے اندر آتا ہے، مسجد کی باؤنڈریز کے اندر آتا ہے۔ تو کتنی سی آبادی ہوگی اتنے سارے شہر میں، اتنی ساری ریاست میں۔ اب پاکستان کو دیکھیں، 22 کروڑ کی آبادی کا ملک، کراچی ایک شہر ہے جس کی آبادی 2 کروڑ ہے، لاہور ایک شہر ہے جس کی آبادی 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ لاہور کے کئی چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے حصوں میں سے ایک حصہ علامہ اقبال ٹاؤن ہے۔ لاہور کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے علامہ اقبال ٹاؤن۔ پھر اس علامہ اقبال ٹاؤن کے اندر مختلف تقسیمات ہیں، چھوٹے چھوٹے بلاک ہیں، اسے بلاکوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا مدینہ علامہ اقبال ٹاؤن کے کسی ایک بلاک کے سائز کا بھی نہیں تھا۔ اس میں کوئی ادارے نہیں تھے، کوئی پارلیمنٹ تھی؟ کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی۔ کوئی عدلیہ تھی؟ کوئی عدلیہ کا نظام تھا کہ جج کیسے مقرر کیے جائیں گے، ججوں کی تعیناتی کا میرٹ کیا ہوگا، اور جج کتنی عمر میں ریٹائر ہوں گے وغیرہ۔ تعلیمی نظام، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، سرکاری ملازمتیں اور بہت ساری چیزیں جو آج کل کے دور میں ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی اس دور میں نہیں تھی۔ کوئی شخص 60 سال کی عمر میں ریٹائر کرنا ہے، اس زمانے میں کوئی ہمیں رہنمائی نہیں ملتی ہے، کوئی سرکاری ملازمت نہیں ہوتی تھی۔ سرکاری ملازمین کی یا مزدوروں کی، ان کی تنخواہ، ان کی سیلری، ان کی ڈیلی ویجز کتنی ہوں گی، اوقات کار کتنے ہوں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے رائٹس کیا ہوں گے، ان کو کیا پریولیجز دی جائیں گی، ان کو کیا مراعات دی جائیں گی۔ سرکاری ملازمین ہوں تو سرکاری اسپتالوں میں ان کا کیا علاج ہوگا، عام لوگوں کا سرکاری اسپتالوں میں کیا علاج ہوگا، پرائیویٹ اسپتالوں میں کیا ہوگا، سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹروں کو کیسے اور پرائیویٹ ڈاکٹروں کو کیسے بیہیو کرنا ہوگا، کیا نظام ہوگا۔ یہ ساری جو آج کل کے دور کی چیزیں ہیں، جو ہمارے آج کے مسائل ہیں، ان مسائل میں سے کوئی مسئلہ اس دور میں تھا ہی نہیں۔ لہٰذا نہ اپنے سائز کے لحاظ سے، نہ مسائل کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی جو وہ سوسائٹی تھی، جس سے آپ مجازن کہہ لیں ریاست مدینہ، وہ آج کل کے لیے بالکل رول ماڈل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لہٰذا پاکستان کے عوام کو یہ چیز ذہن میں رکھیں، کارڈ کے چکر میں بالکل نہیں آئیں، اور مذہبی کارڈ کے چکر میں جب بھی آئیں گے اپنا نقصان کریں گے، اپنی قوم کا نقصان کریں گے، اپنے ملک کا نقصان کریں گے، اپنی آنے والی نسلوں کا نقصان کریں گے۔ بات ہو رہی تھی کہ کوئی بھی خرابی ہوتی ہے ریاست مدینہ، لو جی یہ ریاست مدینہ ہے، لو جی یہ ریاست مدینہ ہے، ہر بات پہ ریاست مدینہ کا تانا۔ تو ریاست مدینہ اگر فرض کریں بنتی بھی ہے تو صرف حکومت سے نہیں بنتی ہے۔ ریاست مدینہ ایک ایسی ریاست ہوگی جس کے افراد کا کردار وہ ہونا چاہیے، جس کے افراد کے اخلاقیات وہ ہونے چاہیے جو قرآن بتاتا ہے، جس کے افراد کے اخلاقیات وہ ہونے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے تھے اور تربیت کی تھی۔ تو آج ہم اس سورت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ 18 آیات ہیں اس سورت میں، اور پیورلی معاشرے کی اخلاقیات کی بنیادیں اور ایک مضبوط معاشرے کی اور مستحکم معاشرے کی بنیادیں اس میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے کے حاکم تھے۔ اب عوام کا اس حکمران کے ساتھ جسے اللہ نے حکمران مقرر کیا تھا کیسا رویہ ہونا چاہیے، اس کے سامنے کیسا ہونا چاہیے، وہ بتایا جا رہا ہے اس دور کے عربوں کو جو دور جاہلیت سے نکل کر مسلمان ہوئے تھے۔
सूरत का आगाज़ हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मुसलमान थे, ये वो मुसलमान थे जो ईमान लाए थे, जो पैदाइशी तौर पर या मुशरिक थे, या पैदाइशी तौर पर मसीही थे, या पैदाइशी तौर पर यहूदी थे, या पैदाइशी तौर पे कुछ और थे। पैदाइशी तौर पे कुछ और थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, कुछ फ़ौरन ईमान ले आए, कुछ सोच में पड़ गए, कुछ लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं लिया सोचने में, जल्दी ईमान ले आए, कुछ लोग थोड़ा देर से ईमान लाए, कुछ लोग थोड़ा और देर से ईमान लाए। लेकिन जो लोग मुसलमान हुए, मुनाफिकीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मुनाफिक ईमान लाए ही नहीं थे, उन्होंने ज़बान से ईमान का इज़हार किया था, दिल में उनके कुफ्र था। सूरह मुनाफिकून, उसका तफसील से मुताला कर लीजिएगा। तो मुनाफिकीन को एक ज़ाहिरी तौर पे उनको मोमिन और मुसलमान मान लिया गया था, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस मोमिन की जो वाकई मोमिन था, जो दिल से ईमान लेके आया था। तो वो जो दिल से ईमान लेके आया था, उसे कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अब आज के दौर के लिहाज से देखा जाए कि आज के दौर में जो मुसलमान हैं, क्या ये वाकई ईमान लाए हैं? अपने अपने गिरबान में झांक के देखें कि क्या हम लोग वाकई ईमान लाए हैं? ईमान लाए नहीं हैं। फिर एक कड़वी सी बात, नहीं लाए हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, बाकी भी दुनिया में जहां जहां मुसलमान बसते हैं, हालत यही है। इक्का दुक्का कोई बंदा स्टडी करके कुरान शरीफ को, स्टडी करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, उसने क्रिश्चियनिटी छोड़ी, उसने हिंदुइज़म छोड़ा, उसने बौद्धिज़्म छोड़ा, उसने सिखिज़म छोड़ा और मुसलमान हो गया। वो तो ईमान ले आया। लेकिन वो मुसलमान जो इसलिए मुसलमान है कि मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा हुआ है, चूँकि मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा हुआ, लिहाजा उसका नाम भी मुसलमानों जैसा रख दिया गया और उसके ऊपर मुसलमान का लेबल लगा दिया गया। ये ख़ुद अपने चॉइस से, अपने इरादे से, अपने इख्तियार से इसने इस्लाम कबूल नहीं किया। हम कहते हैं ना कि फ़लाँ साहबी ने रसूलुल्लाह की बेइज्जत के इतने साल बाद इस्लाम कबूल किया। तो वो जिसने इस्लाम कबूल किया, वो वाकई इस्लाम कबूल किया उसने। आज हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि यार वो कैसे मुसलमान थे कि जिनके माँ बाप काफिर थे, जो पैदा हुआ काफिरों के घर में, जो पैदा हुआ मुशरिकों के घर में, जो पैदा हुआ यहूदियों के घर में, जो पैदा हुआ मसीहियों के घर में, मुसलमान हो गया तो कितना अच्छा मुसलमान बन गया। हम क्यों इतने अच्छे मुसलमान नहीं हैं? तो उसकी वजह यही है, वाहिद वजह यही है कि उसने इस्लाम को कबूल किया था। हमने इस्लाम कबूल नहीं किया है। हम ईमान लाए नहीं हैं। हम लेबली मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा हुए और हमारे माथे पे भी लेबल लग गया और नाम मुसलमानों वाला रख दिया। यही मुसलमान अगर किसी मसीही माँ बाप के घर में पैदा होता तो मसीही होता, हिंदू माँ बाप के घर में पैदा होता तो हिंदू होता, सिख माँ बाप के घर में पैदा होता सिख होता, यहूदी माँ बाप के घर में पैदा होता यहूदी होता। तो आजकल के जो मुसलमान हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पेश नज़र अपने पाकिस्तानी मुआशरे को कुरानी तालीमात से आगाह करना और कुरानी अखलाकियात के बारे में आगाही और आशनाई देने का ये हमारा मकसद है। तो जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, ये तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के ज़ुमरे में ही नहीं आते हैं। कब ईमान लाए हैं? ईमान लाए ही नहीं हैं। पैदा हुए मुसलमान माँ बाप के घर में चंद चीज़ें बता दी गई, अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं, क़यामत है, कुरान अल्लाह की किताब है, नमाज फ़र्ज़ है, माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं,
استطاعت کی صورت میں حج فرض ہے، صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ فرض ہے، اور اس طرح سے کچھ موٹی موٹی چیزیں بتا دی ماں باپ نے، بچے نے رٹ لی، اب وہ بچے کے زندگی کا ایک حصہ بن گیا، لیکن اسے شعوری طور پہ قبول نہیں کیا، اس نے شعوری طور پہ قبول نہیں کیا ہے۔ اسی مسلمان بچے کو اگر یہ مسیحی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا تو مسیحی ماں باپ اسی عقیدہ تثلیث سکھا دیتے تو یہ عقیدہ تثلیث کا قائل ہو جاتا، وہ مسیحی ماں باپ اسے چرچ لے کے جاتے، یہ چرچ جانا شروع ہو جاتا۔ تو ایمان نہیں لے کے آئے ہیں۔ سب سے پہلا جو نقص ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں ایمانداری نہیں پائی جاتی۔ علامہ اقبال کا یہ مصرع بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اول تو بات ہے یہودیوں کو کوئی شرم آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود شرم آنی چاہیے کہ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر یہ حرکت کرتے ہیں۔ یہود کیوں شرمائیں گے بھائی؟ یہودیوں کا ہم سے رشتہ کیا ہے؟ یہودیوں کا ہم سے تعلق کیا ہے؟ میرا چھوٹا بھائی، میرا بیٹا، میرا عزیز، میرا شاگرد وہ کوئی بری حرکت کرے تو پھر تو مجھے شرمندگی ہوگی کہ جی فلاں شخص میرا شاگرد ہے اور اتنی بری حرکت کی ہے اس نے، فلاں میرا بیٹا ہے اس نے اتنی بری حرکت کی ہے، فلاں میرا رشتہ دار ہے اس نے اتنی بری حرکت کی ہے، وہ تو میرے لیے باعث شرمندگی ہو سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں اور یہودیوں میں ایسی کون سی رشتہ داری ہے، ایسی کون سی برادری ہے کہ جس کی وجہ سے حرکتیں مسلمان کریں اور شرمندگی یہودیوں کو؟ اصل میں علامہ اقبال یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو حالت ہے اخلاقی لحاظ سے یہ اتنی شرمناک ہے، اتنی شرمناک ہے کہ دنیا کی دوسری اقوام جو ہیں اگر ان میں پائی جائیں تو ان میں تو کسی حد تک برداشت کی جا سکتی ہیں، مسلمانوں میں برداشت نہیں کی جا سکتی ہیں۔ علامہ اقبال بنیادی طور پر یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ شاعری کا ایک انداز ہوتا ہے نا، ایک مبالغہ ہوتا ہے، تو علامہ اقبال یہ سمجھا رہے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو سب سے پہلی بات جو کہی جا رہی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ہم ایمان لائے ہیں؟ نہیں لائے تو پھر لے آئیں، آج سے طے کر لیں کہ یا اللہ میں آج سے شعوری طور پر ایمان لے کے آتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ آج سے شعوری طور پہ ایمان لے آئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بیتک، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں اور میں عہد کرتا ہوں کہ جو پیغام آپ لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے میں اس پیغام کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ قبول کریں، کمٹ کریں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ تو پھر تو بات ہوئی کہ قبول کر لیا، لیکن جب ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، ایمان لائے نہیں، تو پھر یہی صورتحال ہوگی، پھر یہی صورتحال ہوگی کہ ہر چیز میں بے ایمانی ہوگی۔ کرونا آیا، ماسک مہنگے ہو گئے، سینیٹائزر غائب ہو گئے، اور چیزوں کی ذخیرہ اندوزی، جو پھل جو چیزیں عام دنوں میں کسی اور قیمت پہ بکتی ہیں ماہ مبارک رمضان میں 2 گنا 3 گنا 4 گنا ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ رہے گا، یہ رہے گا۔ پھر یہ نہ کہیے گا کہ جی مسلمان ہو کے یہ کہہ رہے ہیں، نہیں بھائی مسلمان کوئی نہیں ہے، ایمان نہیں لائے ہیں، چونکہ لیبل والے ماں باپ کے، لیبل والے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، لیبل لگ گیا ہے، نام مسلمانوں جیسا ہو گیا، مسلمان نہیں ہے۔ نہ مسلمان ہے، بدقسمتی کیا ہے، مسلمان بھی نہیں ہوئے۔ یہودی ویسے نہیں ہے کہ یہودی ماں باپ کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، مسیحی نہیں ہیں کیونکہ مسیحی ماں باپ کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، ہندو نہیں ہیں کیونکہ ہندو ماں باپ کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، سکھ نہیں ہیں کہ سکھ ماں باپ کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، مسلمان نہیں ہیں اس لیے کہ اسلام لائے ہی نہیں، اسلام قبول ہی کیے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ٹوٹل بے دینی ہے، ٹوٹل لا مذہب۔ تو اسلام لے آئیں، ایمان لے آئیں، یا ایھا الذین آمنو بن جائیں، پھر بات آگے شروع ہوگی۔ جب تک یا ایھا الذین آمنو نہیں بنتے بات آگے نہیں بڑھتی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ
اور اللہ کے رسول پر کسی چیز کو مقدم نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کے معاملے میں۔ ان اللہ سمیع علیم۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے سے روکنے کا مطلب کیا ہے، اور اس خاص کانٹیکسٹ میں تقوی کا مطلب کیا ہے، اور اس خاص کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ کے سمیع اور علیم ہونے کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلات ہم انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ آج کا درس تمہیدی درس تھا، اس تمہید کو بیان کرنا ضروری تھا۔ تمہید ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور آیت کا ہم نے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین کی تعلیمات کے سانچے میں اپنے کردار کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔